جی حضور خدا کی سلامتی جی. جناب مسیح زماں، خدا کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام آپ کی تشریف آوری پہ حضور آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. سبھی ممبران کا خوش آمدید لائیو سٹریم پہ ہیں اور جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو جو کہ ممبر کو حضور سے بات کرنا چاہیں سوال. تو اعظم چٹھا صاحب، آپ کا مائک آن ہے، آپ شروع کریں. تھینک یو سو مچ فار دس گریٹ اپرچونٹی. سب سے پہلے میں حضور کا بہت شکر گزار ہوں کہ حضور نے میری برتھ ڈے پہ اور آپ کی برتھ ڈے پہ دعا کر دی اور مجھے وشز ملی ون گاڈ فیملی سے جرمن سیشن میں. تھینک یو سو مچ مائی سویٹ فیملی، مائی ون گاڈ فیملی، آئی لو یو آل. اور دوسرا حضور سے کہنا تھا، حضور یہ چھوٹا سا موضوع ہے، پہلے میرے ساتھ وہ سن لیں، اس کے بعد پھر آپ کو بتاؤں گا کہ خدا کی منشا کے لیے میں نے اور کیا کیا. موضوع یہ ہوا حضور کہ میں لیپ ٹاپ میرا بالکل ڈیڈ تھا، کئی دنوں سے تو چلتا نہیں تھا، آن ہوتا تھا بند ہو جاتا تھا، آن ہوتا تھا ڈیڈ ہو جاتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے کام کرتا تھا. اب آج بھی میں اپنے ٹیب پہ میٹنگ لے رہا ہوں، لیپ ٹاپ بند پڑا ہے لیکن اب چلتا ہے. وہ جب میں نے خدا کے تصویر کیا کہ دعا کیا خدا اب مجھے پروفیسر بھائی نے بک بھیجی ہے، اس بک کو میں نے چیک کرنا ہے، اس بک کو میں نے ایڈیٹنگ کرنی ہے اس بک میں. تو اے پیارے خدا کوئی یہ لیپ ٹاپ مجھے تنگ نہ کرے. تو کیا ہوا کہ میں نے لیپ ٹاپ آن کیا، اس کو ہلکا سا ہلایا جلایا، جھٹکا مارا، تو اس کے بعد لیپ ٹاپ خود ہی ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. یہ بہت بڑا موضوع ہوا، لیپ ٹاپ پھر بند نہیں ہوا اور میں نے تسلی سے کام کیا، خدا کی منشا کا کتاب ایڈٹ کی اور اب میں روز کام کرتا ہوں. تو ابھی تنگ نہیں کرتا. کل تھوڑا سا بند ہوا تھا پھر چل پڑا، شکر ہے خدا کا. تو خدا کا بڑا فضل ہو گیا. یہ تو حضور اس کو میں موضوع ہی کہوں گا کہ یہ ایک موضوع ہوا. حضور تشریف لیں، میں بات کرتا ہوں. جی برادر چٹھا صاحب. میں سن رہا ہوں. حضور سن رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں. ٹھیک ہے حضور. دوسری بڑی بات یہ ہوئی کہ ایک کرسچن فیملی ہے ہمارے گھر سے کوئی 3-4 کلومیٹر دور رہتے ہیں، بہت ہی سلمز میں. ان کے گھر پکی سڑک بھی نہیں جاتی، کچی سڑک پہ ہے. تو بارش ہو جائے تو بہت مڈ ٹریک ہو جاتا ہے. تو میں پہلے شروع میں اس کا بچہ بیمار ہوا تو میں نے اس کو ٹیکے شیکے لگایا، ٹھیک ہو گیا. میرے گھر آتا تھا، وہ ترخان ہے، وہ بھی حضرت عیسیٰ کی طرح کام کرتا ہے ترخانوں کا. تو غریب ترخان ہے، سائیکل پہ پھرتا ہے، پھیر لگاتا ہے. تو میں اس کے گھر جاتا رہتا تھا، ملتا رہتا تھا اس کو بھی، وہ بھی آتا تھا. پھر اس کو فالج بھی ہو گیا تھا تو میں اس کا پتہ لیتا رہا. تو ماشاءاللہ بڑا اچھا میرا دوست بن گیا. تو اس کو پھر میں نے آپ کا بتایا، اس کے بچوں کو بتایا آپ کا نئی تعلیمات کا، خدا کا. خدا اس کے بچوں کو پھر میں اپنے گھر لایا، کمرے میں تصویر دکھائی. تو خدا کی تصویر دیکھ کے وہ بچے فوراً میں نے بتایا یہ خدا کی تصویر، تو بچے جھک گئے. پھر میں نے تصویر اونچی تھی نیچے کی، انہوں نے میرے ساتھ تصویر کو چوما، ان سب نے بچوں نے تصویر کو چوما، سجدے کیے تصویر کو. اتنے پیارے بچے وہ 8-9 10 سال کے کہ ان کو میری ہر بات کا یقین آ رہا تھا. تو پھر میں ان کے گھر گیا تو وہ کہتے ان کے گھر میں حضرت عیسیٰ کی تصویریں لگی ہوئی تھیں، یہ کراس وغیرہ اس طرح کی چیزیں سلیبیں. اور میں نے کہا یہ فیک تصویر ہے حضرت عیسیٰ کی. حضرت عیسیٰ کو کوئی بھی نہیں جانتا کیا شکل تھی ان کی، یہ ان کی ایسی شکل نہیں تھی. مجھے زاہد صاحب نے بتایا، حضور جن کو میں نے بیعت کی ہے، تو تم نہ یہ اتار دو تصویریں. تو میں نے ان کے گھر سے تصویریں ساری اتار دی. تو میں نے کہا تم اب چرچ نہیں جایا کرنا، میں تمہیں اور خدا کی تعلیمات بتاتا ہوں. پھر میں نے ان کو کافی کچھ بتایا، بہت دیر ڈسکشن کرتے رہا، بتاتا رہا. آپ حضور آپ کی آواز میں جو الہی پیغام ہے وہ بھی سنایا. پھر انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہاں ہم اب چرچ نہیں جایا کریں گے. تو میں نے کہا بھی خفیہ رکھنا اس بات کو، اپنے رشتے داروں کو بھی نہیں بتانا، آپ کے خلاف ہو جائیں گے، میرے بھی خلاف ہو جائیں گے، آپ کے کرسچن رشتے دار جتنے بھی ہیں. خفیہ رکھنا ہے، سیکرٹ رکھنا ہے. تو وہ بچوں نے کہا کہ ہاں ہمارے آپ گھر میں خدا کی تصویر لے آئیں، لگائیں، حضور کی لگائیں. تو میں پھر تصویروں کے آرڈر دے دی تھی، لیکن میں اپنے کمرے والی اتار کے لگایا ایک خدا کے نور والی، اور میں نے اب تصویروں کے آرڈر دیے ہیں، کل تک آ جائیں گی تصویریں پھر انشاءاللہ پرنٹ ہو کے. تو میں ان کے گھر میں وہ دوسری والی بھی خدا کی تصویر جو جس میں نور ٹھنڈے کر کے یہ آپ کے پیچھے پڑی تصویر اس طرح کی یہ بھی لگا دوں گا. تو بچے بہت چومتے ہیں، سجدے کرتے ہیں خدا کی تصویر کو. اور آج ان کا چھوٹا بچہ مجھے بتا رہا تھا، شہری اس کا نام ہے، کہتا تھا کہ مجھے رات کو ایسا لگا جیسے کوئی میرے آس پاس روحیں پھر رہی ہیں، میں بہت ڈر گیا. میں نے کہا بیٹا آپ نے ڈرنا نہیں، آپ خدا کی تصویر اتار کے اپنے سینے سے دل سے لگا لینا اور دعا کرنا کہ اے خدا اگر یہ اچھے لوگ ہیں، اچھی روحیں ہیں تو یا فرشتے ہیں تو مجھے ان سے ملوا اور میری روح سے ملاقات کرے. خدا ہمارے گھر میں اپنا نور لے کے آ، ہم سے ملاقات کر، ہمارے دل میں اپنا نور اتار. تو بچہ کہتا ٹھیک ہے میں اندر سے ایسا کروں گا. بچے بہت جلدی بات مانتے ہیں، ماں باپ اتنی جلدی نہیں بات مانتے، بچے بہت جلدی ماشاءاللہ اٹریکٹ ہوئے خدا کی طرف اور آپ کی تعلیمات کی طرف کہ 1-2 دن میں ان کو یہ چھوٹا سا ان کے گھر موزہ بھی ہو گیا. اب میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ اے خدا ان کے گھر میں اپنا نور لا، ان کی روحانی سے کھلے، ان کو اپنا نور دکھا تاکہ یہ ہمارے ون گاڈ فیملی کا پکا حصہ بن جائے. اور آپ نے جو مجھے اتھارٹی دی ہوئی، میں آپ کے اتھارٹی سے ان کے ہاتھ پہ بیعت لے لوں. پھر تو یہ حضور سارا قصہ سنایا میں نے آپ کو شارٹ کر کے. ٹھیک ہے، مہربانی، کوشش کر رہے ہیں آپ، خدا آپ کو جزا دے.
आमीन जी। हम सुखचर साहब, बड़ी जी आपकी बात ने मेरे तो सभी के दिल को आमीन छुआ। आमीन। और अपनी हिफाजत एहतियात भी बहुत करनी है आपने। तो आपको कोई और सवाल है तो आप हुजूर से करना चाहेंगे तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर बाकी अभी दिन। हजूर अभी मुझे नसीहत करेंगे, हजूर जो बताएंगे मैं फॉलो करूंगा, हजूर जो बताते हैं। ठीक ही कर रहे हो, जो खुदा का काम कर रहे हो। बस हजूर मैंने भी आज कह दिया खुदा को कि बस ठीक है, अगर सोटे पड़े डंडे पड़े, अब मैंने खुदा की मंशा का काम बुक्स का भी करना है और साथ साथ ये तबलीग भी करनी है, आपका मैसेज भी देना है जिस तरह भी पहुंचे लोगों को। अब मैं छुप के तो नहीं बैठ सकता, मैं बहुत तंग आ गया हूँ। मैं अगर राह में डंडे पड़े, सोटे पड़े, क्रॉस उठाने पड़े, अब क्या। मैं तो चाहता हूँ कि आपका पैगाम, खुदा की मंशा का पैगाम दुनिया में जल्दी फैले और खुदा की दुनिया जल्दी से आ जाए। हाँ। ठीक है, खुदा आप पे रहम करे, आमीन मदद करता रहे। आमीन। ठीक है, तो सवाल पूछ लो जी आज। हजूर, किसी और मेंबर का कोई सवाल हो तो हजूर से वो बात कर सकते हैं। अपना हाथ बुलंद कीजिए तो मैं आपका माइक ऑन कर देता हूँ। तो हजूर, अभी तो कोई सवाल मसूल नहीं हो रहा बरह रास्त यहाँ पे। तो अगर आप चाहें तो आज का मौजू आप तय कर सकते हैं, आज का जो मूड आपको तो पसंद कोई हो। नहीं है। आज मैं सवाल जवाब करना चाहता था, तो इनको मौका देना चाहता था, ये जो भी बैठे हुए हैं। जी जी जी। फिर पूछते हैं। जी, किसी भाई का सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। कोई किसी का मुशाहदा किसी दोस्त का उस पर रहनुमाई चाहते हैं तो आप पूछ लें, क्योंकि मुझे भी ये यहाँ पे हैं या सिर्फ नाम दिखा के चले गए? ये सभी हजरात हुजूर यहाँ पर मौजूद हैं। जी। तो अपनी साउंड की, बोलने की उस लिमिटेशंस की वजह से हम्म। पाकिस्तान जैसे माहौल में ये जहाँ से भी वो चैलेंजेस की वजह से वो बात नहीं यहाँ कर पाते। हम्म। अ, बस वरना उनके सवालात अगर हों तो वो मुझे बराह रास्त भी व्हाट्सएप पे कॉल कर देते हैं। अभी किसी भाई का सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं हजूर से, हमारे साथ हजूर मौजूद हैं। या लिख कर भेजना, या या वैसे मुझे व्हाट्सएप पे बता दें, मैं हजूर से बोल देता हूँ। जी। वरना थोड़ा बहुत मैं बोल लेता हूँ, जी हजूर। तो उसके बाद फिर खत्म कर देंगे। जी हजूर। तो किसी का कोई सवाल नहीं जी, किसी का कोई सवाल भी मसूल नहीं हो रहा। है। इनको बता दें कि अगली इतवार को मैं नहीं हूँ, और उससे अगली इतवार को ही मैं नहीं हूँ जी। जी हजूर सफ़र पे होंगे जी। तो इसलिए ब्रादर आसिम चटर साहब, आप भी इब्रार साहब को बता दीजिएगा। सबको। जो सभी मेम्बरान सुन रहे हैं लाइव स्ट्रीम पे भी, उनको भी ये अनाउंसमेंट है हजूर की तरफ से कि हजूर सफ़र पे होंगे। हम कंट्री का नाम नहीं लेंगे, लेकिन इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है हजूर की। इतवार और उससे अगला इतवार हजूर जर्मनी में नहीं होंगे, और इसलिए वो अ, सवाल जवाब की या जूम की नशिस्त पे हजूर मौजूद नहीं हो सकेंगे। मैंने वो जो सेमिनार था, उसमें मैंने कुछ बातें कही थी। उनमें से एक बात ये थी कि मेंबरों की रहनुमाई के लिए मैं दरमियानी दुनिया में आ जाऊंगा, यानी वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा। तो फिर खुदा की ज़ात आई, उसने कहा है मेरे दिल, मेरी जन्नत तो वहाँ होगी जहाँ तू, और तू अगर अपना नूर छुपाए तो छुपाता रहिए, लेकिन तेरी मोहब्बत जो है कानून में नहीं आती, मेरे कानून। तो तू जहाँ चाहे तू आज़ाद होगा। तो ये आज मैं भूल ही गया जब काफ़ी लोग बैठे हुए थे। तो मुराद ये है कि यहाँ वक्त, जैसा मैंने उस लेक्चर में कहा था कि खुदा तेरा मुहिब भी हो सकता है,
تیرا محبوب بھی ہو سکتا ہے. اگر وقت نے تیرے ساتھ ہو، مراد یہ کہ اگر تو نے وقت سے وفا کی ہو، یوں نہیں ہے کہ وقت کرتا جو وفا آپ ہمارے ہوتے، ہم بھی اوروں کی طرح. ایک سیکنڈ ہے. Einfach, ich gebe Vorträge, okay? Was willst du jetzt? Was willst du? Ich hau dich hin. Wo wieder? Was willst du? Was? Hä? Ja, ich soll das zumachen. Und schiff nicht. جی جی حضور، وقت کرتا جو وفا. آپ ہمارے ہوتے، ہم بھی اوروں کی طرح آپ کو پیارے ہوتے. یہ یوں نہیں ہے اطہر، یہ یوں ہے کہ اگر میں نے وقت سے وفا کی ہوتی تو پھر خدا میرا محب بھی ہوتا، وہ میرا محبوب بھی ہوتا، جنتیں اپنی باہیں پھیلا دیتی تمہیں لینے کے لیے، اور اگر نہیں پھیلاتی تو تمہارا کیا بگاڑ لیتے؟ تم بغیر اجازت کے بھی داخل ہو جاتے. بہت سی عالم بالا جنت ہیں جن کے نخرے تھے تو بگاڑ میرا کچھ بھی نہیں سکیں گے. اور میں جہاں بھی گیا، جو بھی چاہا، جو دیکھا، جو تجربہ کیا، جو کچھ کہنا تھا میں نے کہا. تو خدا کی محبت اتنا اڑاتی ہے انسان کو. اب تو نے وقت سے وفا نہیں کی، تو نے وقت کی قدر و قیمت نہیں جانی، اور تو چیخے گا، چلائے گا روح کی دنیا میں کہ وہ جو میرا مصروف وقت تھا یہ کون لے گیا؟ کون لے گیا میرا دل کا قرار؟ کبھی یہ محفل ایسی تو نہ تھی. ہاں جی، وہ پھر اس کے سارا مصروف زندگی کا وہ دیکھیں گے، اس میں تو خدا ہوگا ہی نہیں. اس میں تو ان کے اپنے جو انہوں نے وقف کی تھی زندگی، جہاں جہاں ان کی دلکشی تھی، کاموں میں، دولت میں، پیسوں میں، جہاں جہاں ان کے شوق تھے، وہ وقت وہ وہاں نہیں پہنچ سکا تھا. وہ وقت جو سچائی کی تلوار ہے اس نے کاٹا ان سارے وقتوں کو. چونکہ وہاں تو قدر و قیمت اس وقت کی ہے جس کے لیے آپ نے زندگی گزاری. تو جہاں ہوگا، جہاں تیرا دل ہوگا وہاں تیرا وقت ہوگا. اب تیرا دل تو دنیا کے مصروفیات میں پھنسا ہوا تھا، تیرا دل تو کسی اور معاملات میں پھنسا ہوا تھا، تو وہ وقت تو کاٹ ہی دیا.
سچائی کی تلوار نے، تو پتہ لگا کہ وہ سب وقت جو تو نے گزارا وہ بیکار تھا. اس وقت نے تجھے آگے لے جانے کی بجائے اثر وہ وقت تجھے اور پیچھے لے گیا. تو پھر اب تو اندھیروں میں ٹٹولے گا، وہ میری دنیا کہاں گئی جس کے لیے میں جیتا تھا. اندھیروں میں بھٹکتا پھرے گا اور چیخو پکار کر کے کہے گا کوئی ہے جو مجھے میری دنیا واپس لوٹا دے. موت بھی تو ایک وقت ہی ہے نا تھا. تو جب موت آتی ہے تو جنہوں نے اپنے وقت بانٹے ہوتے ہیں ان دنیا کی دوڑ میں، وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں اور چیخو پکار کرتے ہیں پیچھے مڑ مڑ کے کہ ہماری دنیا ہم سے کون چھین رہا ہے. کیونکہ جمع ہی یہاں پہ کیا تھا. جس نے خدا کے لیے جمع نہیں کیا تو اس نے تو سارا اپنا وقت کا نقصان کر لی. تو یہ پیچھے مڑ کے دیکھ کر کہے گا میری دولت، میرا مال، میری اولاد. ان کا اپنے ہی قرآن کہتا ہے وَأَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. تمہارے مال، تمہاری اولاد، بلکہ وہ ازواجکم، تمہاری بیویاں، سب یہ دھوکہ ہے، آزمائش ہے، اور تم اس آزمائش میں پھنس گئے. اے کاش تم جانتے ان اللہ عندہ اجر عظیم. خدا کے پاس جس نے خدا کو وقت دیا اس کی جزا کیا ہے. دیکھا تم نے. تو یہ پیچھے مڑ کے جانا چاہیں گے کیونکہ پیچھے رہ گیا ان کا مال، پیچھے رہ گئی ان کی شہرت، پیچھے رہ گئی ان کی دولت، پیچھے رہ گئے ان کے ہم سفر. لیکن وہ مقناطیسی جو کشش ہے وہ انہیں پیچھے نہیں جانے دے گی. الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. وہ پیچھے کہتے ہیں کھواں، آگے کھائی. تو آگے دیکھیں گے تو کٹر اٹر اندھیرے، گہرے اندھیرے. پیچھے والی دنیا وہ چھوڑ کے جا رہی ان کو. تو پھر کہیں گے ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں لے کے جا رہے ہیں. تو جیسے نپولین بوناپارٹ نے دوستوں میں مجھ سے کہا تھا میں تو وہ شہنشاہ ہوں، ساری دنیا میری ہے، فرانس میں جا کے سارے محل لے لے، مجھے یہاں سے نکال. اب اس کو یہ خبر نہیں، اس کی دنیا تو ٹوٹ پھوٹ گئی کبھی کی. وہ آج بھی اسی دنیا میں رہتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں، خیالی پلاؤ بناتا ہے، خوابوں میں رہتا ہے اس دنیا میں. تو جب تو نے وقت سے وفا نہ کی تو خدا بھی غیر ہو جائے. کیونکہ وفا کی ہوتی تو تجھے وقت وہاں لے کے جاتا. تجھے وقت وہاں لے کے جاتا، تو خدا کا محب ہوتا یا محبوب ہوتا. لیکن وقت تجھے لے جاتا خدا کے سامنے اور کہتا یہ وہ شخص ہے پل پر لہمے لہمے، منٹوں منٹ، گھنٹوں
اور ساری زندگی تجھے تلاش کی، اور وقت خدا کے سامنے کہتا ہے میں گواہ ہوں اس کے۔ تو جو تو نے وقت گزارا تھا، جیسا تو نے سمجھ کے گزارا تھا، وہ تو سچائی کی تلوار نے کاٹ ہی دیا۔ اب آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں حضرت۔ میں اس عورت کے سپنے میں آیا، ٹھیک ہے؟ تم نے سنا جی تھا؟ سنا۔ جی حضور۔ اور میں نے اس عورت کو کہا تو اپنے بوجھ اٹھا کے چل رہی ہے، اب مجھے اٹھانے دے بوجھ۔ مسیح جو ہے وہ دنیا کے بوجھ اٹھاتا ہے کہ خدا کے بوجھ دے؟ خدا کے۔ تو نہیں سمجھے، تو یہ کہہ کے رو پڑی کہ مجھے میرے ساشا سے ملا دے۔ یہاں دو باتیں واضح ہو گئی ہے اطہر، خدا اس سے پیار کرتا ہے اور چاہ کہ وہ ساشا کی محبت گھوم کر خدا کی طرف آ جائے، واہ۔ اور چاہ کہ مسیح کو بھیجتا ہوں تاکہ اس کا بوجھ ہلکا کر دے اور مجھ سے ملا دے۔ یہ مسیح کو بھی گدھے کی طرح اپنی پرانے ساشے کے پاس لے جانا چاہتی ہے۔ تو میں نے سمجھا رہا تھا نا اس کو آج جی حضور۔ انگلش میں، یہاں تو کھربوں عورتوں کے ساشا کھوئے گئے اور مردوں کی ساشیاں کھوئی گئی، جی۔ جی ہاں۔ محمد عربی جب آج خدیجہ کا نام سنتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں۔ تو خدیجہ کی بہن آئی، ان کی آواز سنی تو تڑپ کے کہنے لگے اے خدا، ان کی آواز خدیجہ سے بہت ملتی تھی، یہ آواز تو خدیجہ کی۔ پھر اس طرح دعا کی کہ اے رب مجھے عائشہ سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، میرے خیال بھٹک گئے۔ تو حقیقت یہی ہے، اگر ان ساشیوں کو ڈھونڈو گے تو یہ تمہارے خیال کو بھٹکا کر کہیں سے کہیں لے جائیں۔ تو خدا کا مسیح یہ بتانے کے لیے آتا ہے، جیسے ایک آتے ہیں نا، او ساتھی رے تیرے جنا، تیرے بنا بھی کیا جینا، کلیوں میں بہاروں میں۔ تو مسیح یہ بتانے کے لیے آتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے جینا چاہیے، میں تمہیں سچا کے بغیر جی کے دکھاتا ہوں، بلکہ جو میرے رنگ میں آیا اس کو بھی میں نے خدا کی ساشی یا ساشا بنا دینا۔ ہوئی بات؟ بے شک۔ تو وہ خدا اجنبی نکلا، محفل تو اجنبی تھی تم بھی ہوئے پرائے، منزل پہ آ گیا ہوں منزل نظر نہ آئے۔ ہاں جی، جو وقت تم نے خدا کو دیا ہی نہیں، تو کہنے والا کہہ رہا اب اندھوں کی طرح تو کہاں بڑھ گئے گا۔ تو یہ دنیا ہے اثر، اور مسیح کا جو پہلا کام ہے ان ساشی ساشوں سے جان چھوڑانے کے لیے آتا ہے۔ یہ اب میرے دل میں رات دن صبح شام سوائے ایک پکار کے کوئی پکار سنائی نہیں دیتی۔ میں یوں کہہ لوں تھا کہ میں نے دنیا کے
لوگ کو سچی حیثیت دیکھے تو یہ تو کچھ بھی نہیں. میں نے دنیا کی وفائیں اور ان کی بے وفائیاں بھی دیکھی، لیکن یہ تو کوڑا کرکٹ ہے. میں زمانوں سے گزر گیا. ہاں جی، میں جہانوں سے گزر گیا. میری آنکھ نے وہ دیکھا. سب کچھ دیکھ کر میں نے تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں، خدا کے بغیر نہ چین ہے، نہ جنتوں میں سکون ہے. کہتے ہیں کہ جنتے وہ پھر ہورے ان کے لات ماریں گی نا ان کے پیچھے، پھر یہ وہ تڑپ کے اس کی تلاش میں نکلیں گے، پھر نیچے نیچے جائیں گے. یہ جی خدا کے بغیر پر کٹ جاتے ہیں، کوئی پرواز نہیں. خدا کے بغیر کوئی سچا پیار نہیں. جی، جی خدا کے بغیر تم خرب و جنت سے گزر جانا، کوئی سکون نہیں. جی، جی اور یہاں تک کہہ دیتا ہوں تاکہ بات بن جائے، نوروں کے اندر بھی وہ بات نہیں جو خدا کی پیار میں ہے. میں نے بڑے بڑے تکڑے نور دیکھے ادھر، اور میں نے ان نوروں کو بغیر نوروں کے کھینچ کر ادھر کر دیا، جو سمجھتے تھے ہمارے میں بڑا کرنٹ ہے. جیسا عیسیٰ یا ابن مریم کہتے ہیں، میں ابن زکریا کہتا ہوں، کہ ادھر وہ اپنے سفید نور میں وہ چاہتا تھا، اس میں اتنا کرنٹ ہے، وہ ہاتھ جب ملائے گا تو مجھے کر لے گا. تو اس کا کرنٹ ہی رہ گیا، ہل نہیں سکا وہاں سے. بڑا ایسا ایسا کیا. میں اس کو دیکھ رہا تھا، میں نے تو بغیر نور کے ہی کھڑا ہوتا. جب میں نے دیکھا اس کا کرنٹ صرف کرنٹ ہی رہ گیا اور کچھ بھی نہیں آ رہا، میں نے ایک جھٹکا دیا تو کرنٹ بھی ادھر آ گیا اور نور بھی ادھر آ گیا اور عیسیٰ بھی ادھر آ گیا. ایسے کر کے دیکھا مجھے. وہ پہلا خیال پتہ کیا ہے؟ ابا جان یہ کیا ہو گیا؟ میں تو کچھ اور سمجھا تھا کہ میرے میں بہت کرنٹ ہے. ابا جان آپ کا کرنٹ بھی ہو تب بھی اس نے سارے اس کرنٹ کا ہی کام ہی کر دیا ہے میرا. تو پھر خدا نے اس سے کہا، میں شعر میں بتا دیتا ہوں، پوچھو نہ محبت کا اثر، ہائے نہ پوچھو. کہا اے عیسیٰ ابن زکریا، محبت اور ہے، نور کے کرنٹ اور ہیں. جی، جی تو تجربہ بتاتا ہے اگر خدا کے اتنے کرنٹ ہیں جہاں سے ختم ہو جاتی بات ہے. کوئی جہان کے فرشتے، کوئی اعلیٰ مخلوقات نزدیک بھی آئیں تو جیسے یہ چھوٹا سا بلب نہیں ہو جاتا فیوز ٹھا کر کے. میری روح کئی دفعہ ٹکرائی ان کرنٹوں سے، اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں بس وہ کرنٹ ہی تھے، باقی کچھ بھی نہیں ہوا. کرنٹ ہی تھے، کھربوں کرنٹ، جس سے جہان تباہ ہو جائے. وہ مجھے لگ رہے تھے، بس وہی تھے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہوا. تو پھر میری روح میں یہ کیا ہے جنہوں نے کرنٹ کو کرنٹ ہی رہنے دیا. اور پھر یہ نہیں ہوا کہ
خدا نے وہ جو تھے کھرب کرنٹ تھے نوروں میں، کھولا ان کو. مجھے خیال آیا کہ میں نے غلطی مت لے لی تھی، لیکن خدا نے کہا آ ہی گیا ہے تو کچھ اور بھی دیکھ لے. پھر وہاں میں نے بڑا کچھ دیکھا تھا. میں نے ایسے ایسے نور دیکھے تو میری طرف آنے لگے. تھا میں نے کہا بھی میں تو خانہ بدوش ہوں، بھٹکا ہوا مسافر ہوں، راستہ بھول گیا تھا. خدا کی محبت میں جانا ہوتا تھا، میں ادھر آ گیا، ٹکرا گیا. وہ کیا ہے جی، زندگی کے ٹکرا گیا کوئی، یہ حادثہ، یہ پہلی ملاقات کیا کہوں. کتنی ہنسی تھی. تو اطر جب وہ نور میری طرف آنا شروع ہوئے، جو خدائی نور تھے، تو میں نے بھی پوزیشن لے لی. میں نے کہا کہیں یہ پتہ نہیں کس نیت سے آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج میرا خدا سے دنگل شروع ہو جائے، کبڈی کبڈی شروع ہو جائے. تو میں نے ان سے پوچھا تم یہ کیوں آئے ہو؟ بادلوں کی طرح تھے وہ نور. پتا میں نے نہ ایسے بادل دیکھے، نہ ایسی برسات دیکھی محبت کی، اور نہ ایسا پیار دیکھا. انہوں نے کہا بھائی ہم تو ایسے کبڈی نہیں کرنے آ رہے، خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ تم جس کے نور کا حصہ بننا چاہو، چاہو تو میرے نور کا حصہ بن جاؤ، چاہو تو جس کا بننا چاہو تم بن سکتے ہو. اور اسی اختیار سے ہم تیرے نور کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اب بتا کیا کہو گے؟ یہ کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے پتہ نہیں کتنا بوجھ اٹھانا پڑے گا ان کو یہ باتیں کر کے. جی جی. اگر اپنی طرف سے کہنا ہوتا تو دنیا میں اور کاروبار نہیں آتا. ہاں، کل ہماری بیوی کہنی تھی کہ اگر دنیا کی طرف تو چلا جاتا تو دنیا کا کھربوں پتی شخص ہوتا. تو اتنی تیزی کے ساتھ تو مکانات بنا رہا تھا. جی، لیکن ایک بات اس نے کہی تھی اس وقت، تو کھربوں مکانات بھی بنا لے، خدا پوچھے گا تو مسیح مکانات بنانے گیا تھا؟ ہاں، کھربوں پتی بننے گیا تھا. اگر یہی بننا تھا تو میں نے تو یہ پہلے موقع دیے تھے، بن جاتا. پتا تھا اس دن کا دن میں بھی گوتم بدھ کی طرح وہ تاج محل کو لات مار کے چلا گیا. میں نے کہا نہیں، آج کے بعد اگر کوئی تھوڑی سی دال دے دے تو مہربانی، اور اگر نہیں دیتا تو تب بھی مہربانی. میں قسم کھا کے کہتا ہوں ادھر، میں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا وہ بھی تم نے کچھ پکایا ہے یا اگر پکایا تو مجھے بھی دے دو. میں نے نہیں پوچھا آج ادھر. میں وہی فقیر ہوں جو 50 سال سے ایک چھوٹی سی وہ یورپین روٹی کے ساتھ اپنا گزارا کر لیا. تو یہ وہ چیزیں نہیں ہیں. خدا سے محبت کرنے والا تھوڑی سی کھا کر اپنی بھوک مٹا کے پھر خدا کا سفر کرتا ہے. اور یہ جو دنیا والے ہیں ادھر، یہ کھانے پینے کے لیے زندہ ہے. ہاں جی. میں تمہیں بتاتا ہوں اصل بات، جب میں بیٹھ جاتا ہوں کھانے کے لیے یا کوئی مجھے
دعوت دے دیتا ہے تو قسم ہے اس ذات کی، خدا بھی میرے ساتھ بیٹھ جاتا کھانے کے لیے، لو کرے بات۔ تو میں بعض اوقات اکثر وہ جہاں جہاں نور بیٹھا ہوتا ہے وہ میں پھر وہ کھانے ان کے منہ میں ڈال دیتا ہوں۔ واہ، میں کہتا ہوں مجھے تو ملے ہوئے ہیں، اس بیچارے نے کتنی محنت کی ہے، پھر بھی مجھے کھلاتا ہے، تو پھر میں کھانے تو میں خربوں سال بھی زندہ رہوں گا، کیا ملے گا؟ اس نے مجھے روٹی کھلائی تو وہاں پہ نور بیٹھا آ کے، تو میں نے کہا اس کو ہی دے دوں، میں بے شک حضور۔ اس کا کھانا اس کو دے دوں۔ کھانے تو خربوں سال بھی ختم نہیں ہوں گے، لیکن یہ نور کی بہار کب ہوگی؟ تو ایسا بھی ہوا کبھی اتر کہ میں بیٹھا ہوا تھا، بھوک پڑی تھی مجھے، تو نور آگے بیٹھ گیا اس پہ میک ڈونلڈ کے، تو ہم بانٹ کے ان کو دے دیا میں نے کہا لو تم کھاؤ جی۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے تر جنتوں میں بڑے کہانی ہوں گے، لیکن دیدار الہی کے لیے کوئی کوئی آگے جائے گا۔ تو آج ہمارا ممبر یہ کہہ رہا تھا اگر وہ عورت چاہے تو رات دن میرے دروازے کھلے ہیں۔ میں نے کہا بھائی مجھے ایک بات پوچھنی، 60 سال سے تو میں بھی تیرے ساتھ ہوں، میں نے یہ بات پہلے تیرے لبوں پہ نہیں آتی سنی کہ میرے دروازے 24 گھنٹے کھلے خدا کے لیے، جب چاہے آ جائے۔ میرا در کھلا ہے، کھلا ہی رہے تمہارے لیے۔ وہ تو جب ہونا تھا کہ محبت شرطوں پہ نہ کی گئی ہو، کوئی شرط ہوتی نہیں پیار میں مگر شرطوں پہ پیار تم نے کیا۔ تو وہ تو جو آرتی کا دیا ہے اطر وہ بھی بھجنے لگتا ہے، قسم خدا کی، اس ساشی اور ساشا کے دلال۔ بے شک۔ ہاں جی، وہ بھی اپنا تھوڑا سا جیسے موم بتی تھوڑا سا ہل کے ختم ہو جاتی ہے کہ میرا در کھلا ہے، کھلا ہی رہے گا۔ بھائی تیرا در بھاڑ میں جائے، اگر کھلا بھی ہے وہ تب بھی نہیں آئے گی۔ ہاں؟ جس کی یاد میں ہم نے رو کے مٹکے بھر دیے، وہ آئے اور بڑی بے اتنائی سے نہا کے چل دیے۔ ہاں جی، ہاں؟ پرواہ نہیں، لاپرواہ نے قدم نہ۔ تو جو وقت ہے کچھ ایسا قانون بنایا ہے اس نے، قانون الہی، کہ وقت بھی تیرے ہاتھ میں دے دیا، تو ساشی ہے یا ساشا، نور بھی تیرے ہاتھ میں دیا کچھ عرصے کے لیے، جیسے گھوڑے کو چنا کھانے کے لیے وہ اس کا پٹکا پٹکا اتار دیا جاتا ہے، وہ بھی تیرے ہاتھ میں دے دیا کچھ عرصے کے لیے، تاکہ تو چیخ چیخ کے کہے میرا جسم میری مرضی ہے، تیرا خیال بھی تیرے ہاتھوں میں دیا ہے۔ جس شعور جس سمت پہ تو سوچتا وہ بھی تجھے دے دیا، جو سچائی ہے وہ جو وقت کو ہی کاٹ دے گی وہ بھی دے دی تجھے، وہ جو محبت جو چاہے اپنے دل میں بسا دے، ساشی کی بچھا دے، ساشا کی بچھا دے، جو اس خالق کی کائنات کی سب اختیار تجھے دیا۔ آپ یہ دے کر کہا ہم تجھے تیری روح کا حال بتائیں گے موت کے۔ بھئی وہ کیسے کہ جس کے لیے تم نے کوشش کی
وہ تجھے دکھائیں گے. بھائی وہ کیسے؟ کہ تیری روح تیرے سامنے آئینہ بن جائے گی اور تڑپ تڑپ کے چیخ چیخ کے کہے گی دیکھ تو نے میرا کیا کر دیا. ہائے یہ مجھے چڑیل بھوت، دیکھ تو نے میرے ساتھ کیا کیا. جی تو یہ چیزیں یہ جو ہے یہ نہیں سمجھیں گے. اثر دیکھو، چاہے کہتے رہے کہ ہمارے پاس بڑے کام ہیں، یہ ہیں وہ، اور جب چاہے آتے ہیں، لیکن روح کی دنیا میں اربوں سال تڑپیں گے. کاش حضور ایک دم ہمیں بتا دیں، اور بلانا بھی چاہیں، میں بلانا بھی چاہوں تو نہیں بلا سکوں گا. اس کی وجہ یہ ہے جہاں تم آ نہیں سکتے وہاں ہم جا نہیں سکتے. محبت میں صنم تیری قسم ایسا بھی ہوتا ہے. انہیں خبر نہیں ہے نا. تو جہاں تیرا وقت، جو تیرا وقت چرا کے لے گیا، وہ کہنے والا کہتا ہے بہادر شاہ ظفر شہنشاہ تھا، لیکن وقت نے چپیڑ ماری اس کے. تو کیا لکھتا ہے؟ بات کرنی اے دل کبھی مجھے مشکل تو نہ تھی، آج ہے جو تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی. دوست کیا ہے تھا؟ لوٹ کے لے گیا کون میرا صبر و قرار. ہائے یہ بے قراری کبھی ہے دل کبھی ایسی تو نہ تھی. تو وہ دوست کو میں تڑپتا ہے، کوئی ہے جو مجھے میری فیملی کے پاس پہنچا دے، کوئی ہے جو میرے مالو جو کچھ میں نے جمع کیا تھا، جو دولت تھی، جو میں نے کیا مجھے وہاں پہنچا دے. لیکن وقت بھی ایک ایسی تلوار ہے، جس دن تو پیدا ہوا اس دن لکھ دیا گیا کہ یہ تیرا پہلا قدم ہے موت کی طرف. جس دن تو پیدا ہوا اور یہ موت تجھ پہ آنی آنی ہے. یہ جو بیچ کا سفر ہے جس کو تو آزادی سمجھ بیٹھا، یہ آزادی تھوڑی ہے. 17 سال اب پھٹا لگائیں جی، پھر جب سال کے بعد پرچہ ہے میز پر، اس دن حقیقت کھلے گی کہ نہیں کھلے گی؟ جی اور وہ لے کے بیٹھ جائیں پرچہ اور کہیں مجھے وقت دیا جائے، وہ جو وقت 1 گھنٹہ ہوگا اس کے بعد وہ پرچہ آپ سے لے لیا جائے گا. چھین لے گا. وہ اگر کہو جی 1 آدھا گھنٹہ ہو کوئی گھنٹہ ہے، وقت ختم ہو گیا. تو جو پرچہ چھینے کا وہ کون ہے تھا؟ کبھی سوچا؟ جی حضور. وہ موت ہے. بے شک. تو اگر یہ احساس آ جائے خدا کا تو پھر رستے بھی کھلتے جاتے ہیں. ہاں جی، پھر راہیں بھی کھلتی ہیں. پھر یہ جو ہے نا یہ بھیڑ بھاڑ بھی ختم ہو جاتی ہے. ہاں جی، یہ احمدیوں کی رٹ ہے، میری دعائیں قبول ہوتی ہیں. تمہاری دعائیں قبول ہوتی تو تمہارے خاندان والے خدا کی طرف کیوں نہ جاتے؟ ہاں؟ وہ تو تمہاری نمازیں بھی نہیں پڑھنا چاہتے، تم نے زبردستی کیا ہوا ہے. وہ تو ایسے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. ہاں؟ اگر تمہاری دعائیں پوری ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری دنیا کی تمنائیں پوری ہو رہی، تو پھر تو تم
تمہارا ہی قرآن کہتا ہے کہ پھر انسان خسارے میں ہے. اوئے ہوئے. اگر یہ مطلب لیا ہے میرا بیٹا یہ وہ لے گیا، کیا کہتے ہیں، اوتا، یہ زمین، یہ تو کہتا ہے ان الانسان اللہ فی خسر. یہ پھر انسان خسارے میں ہے. بہت بڑا خسارہ کر گیا. تو پھر آگے بھی کہتا ہے ان کا قرآن، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کاش انہوں نے خدا کا سوچا ہوتا، اس کی یاد آتی کہ جس نے نیکی کی کم سے کم نیکی کا بدلہ نیکی میں تو دو. تو آج اثر لیکچر یہی تھا. ممبروں کو میں جانتا ہوں، سب کو دوڑے جا رہے ہیں. میں اس لڑکی کے لیے پیسے اکٹھے کر، اس کے اسپتال کے لیے، اس کے فلاں کے لیے. اندر سارا کوڑا کرکٹ اپنی حسرتیں بھری پڑی ہے. جی بے شک. اور اس کو کہنا کیا، خدا کی مجب ہو رہی ہے. تو وہ آج میں نے کھول دیا نا جی بے شک. بات، کہ ایسی چلاکیاں مارنے سے تجھے نور شروع کچھ نہیں ملنا. نور تو ملتا ہے جب انسان یہ سپنوں کی دنیا چھوڑ جاتا ہے، حقیقت کی دنیا میں آتا ہے. حقیقت کی دنیا کی خدا کے ساتھ ہے پھر. ہے جی، کہ میں یہ کرتا ہوں، میں وہ نیکی کرتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں. مدر تھریسا جب گئی، بڑی اس نے غریبوں کی مدد کی تھی. تو پتہ یہ لگا کہ اندر سے عیسائی بنانا چاہتے تھے، پاپ کو خوش کرنا چاہتے تھے. تو وہ جب مر کے گئی تو وہاں ایک دو منٹ بٹھایا تو وہاں عیسیٰ پہ بھی اعتراض کرنے لگی. وہ سمجھی کہ میں خدائی خادم تھی. تو اس کو وہ بڑی زور زور سے بولتا تھا، چیخے مار مار کے. تو کہنے لگی تو بائبل کا تو حصہ نہیں ہو سکتا، وہ تو بڑا نرم دل، حلیم، رحم، فلاں. وہ قریب آگے اتنی زور سے چیخا کہ یہ اس کو چکر آنے لگے. تو نے کہا تم مجھے سکھاتی ہے. ہاں؟ اس کے بعد بھی وہ درمیانی دنیا میں چلی گئی. تو وہ جو تھوڑا سا نشہ یا تھڑکی لگی ہوئی تھی عیسیٰ کی، وہ بھی گئی. وہ نشہ جو تھا وہ بھی گیا اس کا. تو یہ جو نشئی ہے نا محمد کے اور احمدیہ اور یہ عیسیٰ کے، ان کی ٹھڑکی تو ایک منٹ میں نکل جائے گی. اور ان کی ٹھڑکی میں ویسے بھی نکال دیتا ہوں. عیسیٰ نے کہا مجھے بہت کہیں گے خدا بند. میں کہوں گا شیطانوں، تمہارے سے تو برائی شروع ہوتی ہے، میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں، لو کر لو بات. وہ کہے گا میں نے تو پہلے کہا ہوا تھا. محمد صاحب وہاں کھڑے ہو کے اپنا بچائیں گے. میری قوم قرآن کو چھوڑ گئی تھی. ہاں؟ یہ فیشوں نے کہا یہ میرے صاحب ہیں. انہوں نے کہا سیدھا ہو کے نکل جا، نہیں کہیں یہ تیری لازمی نہ کہیں. تو پھر زور زور سے کہنے لگے لے جاؤ ان کو دور، لے جاؤ ان کو دور. وہ لے جاؤ ان کو دور اپنا بچاؤ کر رہے ہیں. تو ہاں کہتا نا وہاں پہ کہ یہ میرے صحابہ، میں تو ان کے آگے کھڑا ہوں گا، ان کو کہاں. پھر محمد صاحب کو میں دیکھتا کیا ہوتا ہے. تو اچھا یہ وہ باتیں ہیں. سعد بن عبادہ کی تعزیت کے لیے گئے تو اس کو چکر آ گیا، وہ بے ہوش ہو گیا. تو
वहाँ चीखें पुकार शुरू हो गई कि साथ भी नबाता मारा गया, मर गया। आवाज़ें सुनी तो मोहम्मद अरबी ने कहा, क्या साद वफात पा चुके हैं? पूछ रहे थे अभी लोगों से। तो बड़ी जोर की मरसिया सुना उसकी बीवी का, ए साद तुझे जन्नत नसीब हो, ए साद तुझे सातवें आसमान की जन्नत, ए साद तुम मुबारक हो। तो इतने मोहम्मद ये सुनते सुनते खुद भी आगे निकली। उन्होंने उसकी बुढ़ी को कहा, इधर आ जा, तुझे ये कैसे पता लगा है कि ये सातवें आसमान में पहुंचा हुआ? वो हक्का बक्का हुई। उन्होंने कहा, जोर आपकी बैत की, फिर आप पे ईमान लाया, फिर जहां जहां चाहा हिजरतें की इसने, माल और दौलत सबसे। इसको जन्नत नहीं मिलेगी तो और किसको मिलेगी? मोहम्मद साहब ने अपना सवाल फिर दोहरा दिया, मुझे ये तो बता कि तुझे ये किसने बताया कि ये जन्नत में व्यक्ति बैठा हुआ है? हैं? अच्छा, वो ऐसे ही बहाने करके बताने लगी, ये साहबी था, ने वो बैत की थी बदर में, यूं किया था फला। मोहम्मद साहब अपना सवाल दोहराते। उसने मोहम्मद साहब ने कहा, अब मैं तुझे आखिरी बात पूछ रहा हूँ, तुझे ये किसने बताया कि ये जन्नत में बैठा हुआ है? उसने जब देखा कि मोहम्मद साहब तो अपनी जगह से ही नहीं रहे, तो कहा, हुजूर फिर मैं शर्मिंदा हूं। मैंने कहा, खुदा की कसम, मुझे तो खुद भी नहीं पता कि मेरा क्या बनेगा। अब इनकी बातें इनके यही बता रहा हूं ना, ताकि वो जो थोड़ी सी ठड़क लगी हुई है कि मोहम्मद साहब हमारी शफात करेंगे, ये करेंगे, वो कुछ नहीं करता। तेरा वक्त शफात नहीं करेगा, मैं लो सुन लेता, तेरा वक्त तुझे वहां ले जाएगा जहां कोई जा नहीं सकता। आखिरी बात कह कर खत्म करता हूँ, घंटे से ज्यादा। ये 2 दिन का है वो जो मैं लिख रहा हूँ। कहीं ये ना समझना कि रोटी पुरानी हो गई है, बासी हो गई है। दिल बड़ा बोझल था और अजीब हाल था। बारिश भी हो रही थी तो मेरा दिल बेकरार था। मैंने तो पहुंचा, सजदा किया, अ, जहाँ पे दुआ करता हूँ, फिर करके दिल हल्का हुआ, घर आ गया। थकावट थी, बूढ़ा आदमी हूँ। थोड़ा सा इधर ही कारपेट पे लेटा, जैसे ही लेटा वैसे ही रूह भड़क कर कफन से निकल गई, और एक नूर मेरी आंखों से, एक नूर उधर, उनका मिलन हो रहा था। पहुंचा तो मैं दारुल खिलाफे में पहुंचा था। ये दारुल खिलाफा वो है जहां सारे जहानों के दारुल खिलाफे खत्म हो जाते हैं। ये हाई पॉइंट दारुल खिलाफा है। सारे जहान की जन्नतें इस जगह की फरमाइश करती हैं, काश कोई वहां पहुंचे। तो वो खुदा के बेटा बेटी जिनके पास इतने नूर हैं, इतने दूर हैं, जो खुदा के छतरी के नीचे रहते। हम्म, प्रवास कर रहा हूं, अभी नूरी फासले हैं, लेकिन हर चीज सुन भी रहा हूं, देख भी रहा हूं। उन्होंने सवाल किया खुदा से, खुदा खड़ा है दारुल खुलाफे में, वाज तेरा था। उसके बाद खुदा ने कहा, कोई सवाल हो? उन्होंने कहा, खुदा के बेटा बेटी ने, बड़ा अहम सवाल है, बस वही खा जवाब दे दे। उन्होंने कहा, करो।
تو ان بیٹا بیٹیوں نے جہاں نور جو ہے وہ بھی سجدے میں جا کے کہنے لگے کہ اے خدا، جب یہ زاہد جسے تم نے اپنا دل کہا ہے، جب یہ وجد کی حالت میں ہوتا ہے تو ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ لگتا ہے یہ تیرے سے بھی کہیں اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا تازہ تازہ سنا دوں نا۔ کہتے پھریں کہ یہ اپنی طرف سے یہ کہتا ہے جب زندگی شروع نہیں ہوئی تو میں تھا، اپنے آپ کو کہتا ہے۔ جب محبت کی پیدائش بھی نہیں تھی تو میں تھا، یہ کہتا ہے۔ اور اب تو اس نے آگے بڑھ کے وہ کچھ کہہ دیا ہے کہ خدا یہ سوال کرنا ہی پڑ گیا۔ ہنس لیں آپ یہ، تھوڑا سا ہنسے نا، کیونکہ بات ہی ایسی ہے۔ دل ہنستا ہے جی، یہاں پہ روح ہنستی ہے، کیونکہ یہ وہ موتی ہے جو روح کو، جب بارش ہوتی ہے تو وہ گلاب یا موتیاں کھل کھلا جاتی ہیں۔ لیکن آج تو بہت دفعہ تو ایسی بات کر جاتا ہے، ہمت تو نہیں پڑی تھی سوال کرنے کی، لیکن آج ہم نے کہا کر ہی دیں۔ کہتا ہے کہ جب خدا شعور میں نہیں آیا تو میں تھا۔ جب خدا کے دل کا ساحل نہیں تھا تو میں خدا کو تسلیاں دیتا پھرتا تھا۔ وہی بات حضرت۔ واہ، اور جب خدا شعور میں آیا تو اس سے پہلے میں تھا۔ اس نے تو ساری حدیں توڑ دی اس نے۔ ہاں؟ بلکہ لگتا ہے کہ یہی تھا، تو بعد میں آیا۔ جی حضور، خدا نے سنا۔ آپ کو دیکھ حال بتا رہا ہوں میں۔ ابھی آج میں نے اتنی گھنٹوں لگا کہ میں نے یہ مکمل کیا، آج بولنا تھا، موقع نہیں مل سکا، وہ میں نے کتاب میں ریکارڈنگ کرنی تھی۔ تو خدا یہ اپنا سن کر خاموش ہو گیا۔ اب سب نوروں کی جو دارالخلافے میں رہتے ہیں، بیٹا بیٹی نوروں کی ٹک ٹکی باندھ کے خدا کو دیکھتے ہیں۔ یہ جواب کیوں نہیں دیتا؟ یا جواب دینا نہیں آتا؟ نگاہ نیچے کیے سر جھکائے بیٹھے ہیں، یہی تو ہے جو میرا دل چرائے بیٹھے، بڑے حسین تصور میں کھو گیا ہوں۔ یہ کوئی 30-35 سال ہے پرانا، کوئی آج بھی یاد ہے۔ کافی دیر، اتنی دیر ہو گئی تو نور کی ہستیاں جو بیٹا بیٹی، ان کو لگا خدا کے پاس، خدا کو کوئی جواب بن نہیں رہا۔ اسے سما کہتے ہیں، دل کا۔ واہ، کافی خدا دیکھ رہے ہیں ان کو، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں جواب نہیں بن پا رہا، تو اب خدا یا تو یہ سچا ہے جو کہہ رہا ہے بجٹ میں آگے، یہ کیا ہو گیا خدا سے جو کہتا کہ میں تو یہ کل جمعے کی روح، میں تو ہمیشہ اکیلا تھا۔ ہاں؟ یہ تو جواب نہیں بنا۔ کافی خاموشی کے بعد جب بولنا چاہا تو خدا کی آنکھیں اشک مارتی، واہ، بے اختیار آنسو نکل رہے تھے۔
خدا نے وہاں ایک بات کہی، وہ ریکارڈنگ میں آ گئی کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اپنی محبت کے وعدوں کو پورا کر دینے والا تھا۔ واہ، ان جہانوں میں کوئی شک بھی اس جیسا نہیں ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو محبت کے وعدوں کو نبھا دینے والا ہے۔ ان جہانوں میں کوئی شخص میں نے نہیں پایا ایسا۔ باقی یہ جو کچھ کہتا ہے یہ تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ اوہ ہوئے ہوئے ہوئے۔ ابھی تو یہ کچھ اور کہے گا تو تمہیں چکر آنے شروع ہوں گے، بے ہوش ہونے پہ۔ وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہم۔ آگے سے سوال نہیں پوچھا کہ یہی نہ کہہ دے کہ اس سے پہلے میں تھا سائنس، بات وہاں خاموش ہو گئی ساری۔ ہم۔ تم اسے نہیں جانتے، میں جانتا۔ میرا تو بچپن بھی اس کے ساتھ گزرا ہے۔ اور بچپن کیا، چائلڈ ہوڈ میرا اس کے ساتھ گزرا ہے، جب کوئی بھی نہ تھا۔ میرے تو دل کا سائل نہیں تھا، زندگی کا کوئی تصور نہیں تھا، محبت کا کوئی جنم نہیں تھا۔ وہ تو مجھے جب سے جانتا ہے جب شعور نہیں تھا۔ تو جب خدا کسی سے محبت کرنے پہ آتا ہے تو اتر اسے اپنے اندر بسا کر عدم سے دوسرے عدم چلا جاتا ہے، بے شک۔ تاکہ وہ سب کچھ جان لے جو کسی کو خبر نہیں۔ یہی تو وہ تھی، وہ بات، وہ یہودی کیونکہ ان پڑھ جاہل تھے، مولوی، وہ بھی مولوی تھے، یہ جو اسلام کے یہ ہیں یہ بھی مولوی ہیں۔ وہ محمد صاحب نے کہا اگر یہ دائیں جوتی تو وہ بائیں جوتی ہے، اگر ان میں سے کوئی ماں کے ساتھ زنا کرے گا یہودیوں میں تو مسلمانوں میں بھی کرے گا، یعنی کہ کوئی فرق نہیں ہے، اس کو دائیں جوتی کہہ لو یا بائیں جوتی کہہ لو۔ دیکھ، تو یہ کہتے تھے، ایک بات پہ بڑے ناراض ہو گئے، گالیاں نہیں، بڑا کچھ کیا، پتھر مارنے شروع کر دیے۔ تو جب آدمی پتھر کھاتا کوئی ایسی باتیں کہتا تھا کہ بچ بچا ہو جائے۔ ہاں جی، جی او، انہوں نے کہا کہ تو سمجھتا کیا اپنے آپ کو، کیا تو ہمارے باپ ابا ہم سے بڑا ہے، ابراہیم سے بڑا ہے؟ تو یہ کہ کچھ ٹھنڈا کرتا، کچھ بیچ بچاؤ کر رہا ہوتا، انہوں نے آگے سے ایسی بات کر دی کہ پتھر کیا، کوئی اور چیز پڑے مجھے۔ ہاں، انہوں نے کہا ابراہیم اپنے ابا کی باتیں کرتے ہو، ابراہیم ابراہیم تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا کہ میں تھا۔ جب انہوں نے یہ سنا، معذرت اس کو بات میں ہے، انہوں نے کہا تیری عمر تو ابھی 40 یا 50 کے بیچ میں رکھتی ہے، اگر میں کہوں بھی اطر مجھے تم 40-50 کے بیچ میں رکھتے تو 42 بھی ہو سکتی ہے، 45 بھی ہو سکتی ہے۔ تو تو کہاں سے 2000 سال پہلے چلا گیا ہمارے ابا سے ملنے؟ ہے جی، بلکہ 2000 نہیں، بلکہ 4000 سال ہی بن جاتے ہیں، کچھ 100 کم کر کے۔ تیری تو عمر تو 50 سال بھی نہیں ہے ابھی، لیکن وہ بھی جاہل تھے، بنی اسرائیل اور مسلمان بھی جاہل ہیں، اور جو کوئی خدا کی بات نہیں سمجھتا وہ بھی جاہل ہے، چاہے وہ احمدیت ہو، کوئی ہو، جی کوئی ہو۔ تو کیا وہ یہ رہا تھا تمہارا باپ آیا ہے ابراہیم؟ عمر کے حساب سے تو وہ کئی 1000 سال پہلے آیا ہے،
لیکن میرا سفر خدا کے ساتھ پرانا ہے. میں وہاں گیا ہوں کہ جب ابراہیم 2000 سال پہلے پیدا بھی نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے ابراہیم تھا، میں تھا. ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے پھر پتھر بڑے مارے ہیں. پھر ایک اور بات کہہ دی ایسی، کلاڑی نہیں تھی ان کے ہاتھ میں، نہیں تو وہ بھی چل جاتی. ہاں، وہ جب آدمی کو مار پڑتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے نا. یہ اور نمک چھیڑے، مجھے بتاؤ. اپنے آپ کو بچاتا ہے جی وہ. تو نمک نہیں چھیڑتا، اس کو بتایا پھر تو میں یہ زندہ ہی نہیں رہوں گا. ان کا ایسا جاتے جاتے مار دو کہ ہم نے مارنا ہی ہے بڑا. تو تو اپنے آپ کو خدا کے برابر سمجھتا ہے، اس لیے ہم تو یہ مارتے ہیں. شدائی. انہوں نے کہا داؤد کو مانتے ہو؟ تمہاری تو رات میں زمبور یہ کیا ہے، انہوں نے گانے گائے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ہم تو پکا ہی مان ہے وہ. انہوں نے کہا اس میں داؤد لکھتا ہے خدا خداؤ الہ الہوں میں بسے گا. خدا خداؤں میں بسے گا. تو خدا نے تو تم کو بھی خدا کہا ہے. تب جا کے ان کی بولتی بند ہوئی. ان کو کوئی بات نہ سوچی کوئی. تو داؤد نے تو لکھا ہوتا تھا کہ الہ الہ اللہ اللہ والوں میں بسے گا. اللہ والے سارے ہی اللہ والے ہو جائیں گے، یعنی کہ ٹرول کر دیا. میں یہ کہوں کہ جی اللہ تو وہ ہے، میں بھی اللہ ہو جاؤں گا، تو مجھے جماعت احمدیہ بھی نہ چھوڑے. ہے، مجھے ادھر آ مجھے بتاتے ہیں اپنے امام مہدی اور مسیح کو چھوڑ دیا. اس نے کہا میں نے دیکھا کہ میں کائنات بتا رہا ہوں. پکڑتے نا اسے جی، پہلے تو ادھر آ. کائنات تو خدا بناتا ہے، تو کہاں سے بنا رہا ہے؟ نئے آسمان نہیں زمین. تو وہ ان کو جب یہ بات سمجھ لگی کہ یہ اس کا جواب کیا دے کہ اللہ 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 والوں میں اللہ اللہ میں بسے گا، یعنی کہ یہ زمین ایک اللہ ہوگا اور بھی اللہ ہوں گے. ایک تو ہوگا اللہ، لیکن زمین پہ بھی اللہ ہوں گے. اللہ یا اللہ اللہ میں بسے گا. ان کا جواب پہلے مجھے بتاؤ، یہ جھوٹی بات کہی داؤد نے؟ پھر وہ سارے پتھر رکھ کے چلے گئے خاموشی سے. تو دیکھو کیا کیا بیتی ہے کہنے والوں. ایک دور تھا سر مجھ پہ، میں بڑا دماغ خراب کیا ہوتا مسلمانوں کا. میں نے پھر آگے سے موومنٹ بنی، ایسی بنائی ہوئی تھی، پھر کتابیں لکھ کر. تو جج نے کہا اس کو ادھر، وہ انہوں نے کہا کہ اس کا دماغ کا علاج ہونا ہے. تو جج نے کہا اس کو لے کے آؤ، اگر واقعی خلل ہے تو اس کو پاگل خانے بھیجیں. ہاں جی. تو اس وقت تو کسیانہ بھی نہیں تھی، نہ کوئی میرا وکیل تھا. بہرحال مجھے بلایا گیا، تو اس نے اپنے ساتھ وہ کئی بٹھائے ہوئے تھے نفسیاتی ماہر ہوئے کہ وہ اپنی رائے دیں یہ ہے کیا. اور کچھ ایسے ہی بنائے ہوئے تھے جو نفسیاتی بھی ماہر بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ فوٹو بناتے جاتے ہیں. اب تمہیں یہ نہیں پتا کہ وہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، وہ نفس اور چہرے کے تاثرات سے بتاتے ہیں کیا بات کر رہا ہے.
झूठ का पलंदा है या क्या है? क्योंकि वो चेहरे के तसरात बदलते रहते हैं। बहरहाल मैंने जो बताना था बताया। उन्होंने बाद में उन नफ्सियाती माहिर को कहा, तुम्हें क्या कहते हो? उन्होंने कहा, उसके चेहरे का कोई तासर नहीं बदला। वाह। ये जो कुछ कहता है ये कहीं और से निकलता है। फिर जज ने कहा ये बिल्कुल ठीक ठाक है, और वो मुकदमा कैंसिल हो गया। ये बताना चाहता है आज। आज तो बल्कि 15-20 मिनट ज्यादा हो गए। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। तो अगर आप चाहें हुजूर तो हम आज का प्रोग्राम यहाँ पे कंक्लूड कर देते हैं। ये इनको सवाल बता दें कि जी। अगले हफ्ते मैं नहीं होऊंगा संडे को। मैं पोलैंड में हूँ। हाँ जी। जी। उससे अगले हफ्ते भी मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं पोलैंड में हूँ। और मैंने, क्योंकि एक अगले हफ्ते तो मैंने सफर करना है, फिर जो अगला आएगा उसमें मैं पोलैंड में ही हूँ, तो मैंने वहां बोलना भी है। देखो खुदा कितने भेजता है, एक आए या 50 आए या जितने भी आए, मैंने तो पूरे दिलो जान से बोलना जी बेशक। है ये। तो अब हमारी इस हफ्ते, फिर अगले हफ्ते हमारी मुलाकात नहीं। जी। तो अ, इसके अलावा कोई सवालात हुजूर ऑडियो में आए या मौजूद कुछ आए भी हैं, मैं आपको पर्सनल में भेज दूंगा। आप जब भी मुयस्सर होंगे उन पे मुझे रिप्लाई दे दीजिएगा, मैं मेम्बरान को फिर फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है। तो आपकी तशरीफ़ आवरी का, इस रूहानी रहनुमाई का हुजूर बहुत शुक्रिया जनाब मस्जिद जुमा खुदा के दिल, आज के दौर के नए आदम हज़रत जाहिद खान अलैहिस्सलाम हुजूर। हम सभी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं उन सभी मेम्बरान का शुक्रिया जिन्होंने लाइव स्ट्रीम पे हुजूर को सुना और जो हमारे साथ मौजूद रहे। अगले प्रोग्राम में मुअय्यना वक्त तक सभी मेम्बरान के लिए दुआएं और खुदा की सलामती। खुदा हाफिज़।